جو دنیا میں اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اسے مرنا ضرور ہے، اور جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر موت آئے گی۔ کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی شہنشاہ ہو، کوئی طاقتور ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، قلندر ہو، کوئی بھی ہو، عالم ہو، واعظ ہو، جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ضرور ہے، موت ضرور آئے گی۔ بلبل سدرہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے، قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارقہ واعمل ما شئت فإنک مجزی بہ۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اپنی امت سے فرما دیجئے، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے سانسیں عطا کی ہے، جب تک دنیا میں رہے چاہے جیسے زندگی گزار لیں، لیکن اتنا یاد رکھیں ایک دن مرنا ضرور ہے، موت ضرور آئی۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، جو وقت مقرر ہے اسی وقت پر۔ فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں، اللہ فرماتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ اللہ نے فرما دیا، قرآن اعلان کرتا جس کا وقت آ گیا، جب موت کا وقت آتا ہے ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا، مقررہ وقت پر موت آ جاتی ہے۔ کون آتا ہے؟ عزرائیل، موت کا فرشتہ، ملک الموت۔ عزرائیل ہر کسی کے پاس آتے ہیں، تیری میری اوقات کیا؟ عزرائیل تو نبیوں کے پاس بھی گئے، انبیاء کے پاس بھی گئے، حضرت ابراہیم کے پاس جب ملک الموت گئے کہنے لگے اے ابراہیم پیغمبر سنو، اے اللہ کے خلیل سنو، وقت پورا ہو گیا، اللہ نے مجھے بھیج دیا، میں آ گیا روح قبض کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے سنا تو آپ نے فرمایا میرا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچاؤ۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہنا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچاؤ۔ اے مولا، ایک طرف تو تو کہتا ہے ابراہیم کو دوست بتاتا ہے، ایک طرف تو تیرا اعلان ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ایک طرف تو تو مجھے اپنا دوست کہتا ہے، لیکن مولا یہ کیسی یاری، یہ کیسی دوستی، یار کو کبھی یار مارتا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا مولا یار کو یار کبھی مارتا نہیں ہے۔ اللہ کا جواب سنے، اللہ نے فرمایا میرے خلیل یہ بات تو صحیح ہے کہ تم میرے خلیل ہو۔ پروردگار نے فرمایا خلیل ہو، میرے دوست ہو، مگر سنو یہ بھی تو یاد رکھو جب یار کے پاس آنے کی بات آئے تو یار کے پاس جانے سے منع بھی نہیں کرتا ہے۔ بھائی محبت ہے نا۔ اچھا میں اجازت دے رہا ہوں، اگر جو لوگ تھک جائیں وہ جا بھی سکتے ہیں، میں 10 منٹ 15 منٹ اور آپ کے لوں گا، جسے جانا ہو جا سکتا ہے اگر ضرورت ہو تو۔ اب سنیں بات میری، موت آئے گی تو موت کا فرشتہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں، حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جب آیا تب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جب موت کا فرشتہ آیا کہنے لگا چلیے وقت پورا ہوا، حضرت موسیٰ نے سنا جلال آیا، آپ نے فوراً ملک الموت کے ایک تھپڑ مارا، آنکھ نکل کے باہر آ گئی، موت کے فرشتے کی آنکھ نکل کر باہر آ گئی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں، مولا کہاں بھیج دیا، کس کے پاس بھیج دیا؟ اس نے تو تھپڑ مار دیا، آنکھ نکال دی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے آنکھ کو درست کیا، فرمایا جاؤ میرے موسیٰ کے پاس جاؤ، جا کے کہنا کہ اگر تمہیں اور زیادہ عمر چاہیے نا تو ایک کام کرو،
ایک بچڑے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا اتنے سالوں کی عمر تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ فرشتے نے جا کر اللہ کا پیغام سنا دیا، عمر بڑھا دی جائے گی جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ عمر بھی پوری ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا پھر میں آؤں گا۔ جب وہ بھی وقت پورا ہو جائے گا تو فرشتہ کہنے لگا پھر میں آؤں گا، روح نکالوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا جب پھر بھی آنا ہی ہے تو چل آ گیا ہے، ابھی اپنا کام کر لے۔ تو موت کا فرشتہ سب کے پاس جاتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں، حضرت ملک الموت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا کیوں؟ جس کو اللہ نبوت عطا کرے کہ اللہ اس کو، یہ تو حضرت موسیٰ بھی جانتے تھے کہ ایک دن موت آئے گی، یہ تو انہیں بھی پتا تھا کہ ایک دن دنیا سے جانا، مگر انبیاء کی کیا ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر آنی کے فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے صرف، باقی اگلے ہی لمحے پھر انبیاء کو حیات جاودانی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور انبیاء اپنی اپنی قبروں میں محفوظ ہیں، ان کے جسموں کو اللہ نے زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، وہ عاشقوں کی بولی ہوتی ہے نا، ابھی کئی سارے انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں، کئی واقعات بھی ایسے سامنے آئے ہیں۔ وہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہ تو نبیوں کی شان ہے، نبیوں کا مقام تو یہ کہ اللہ نے زمین پر ان کا جسم کھانا حرام کر دیا۔ یہاں تو غلام نبی کی شان یہ ہے کہ اس کا بھی کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے کیوں مارا تھپڑ؟ کیا وجہ تھی؟ فرمایا گیا حضرت موسیٰ نے اس لیے نہیں مارا تھا کہ تم میری بارگاہ میں اس لیے آیا کہ تم میری روح قبض کرے گا، نہیں، فرمایا ایک نبی کی بارگاہ میں آیا ہے تو پہلے اجازت لینی چاہیے تھی، ادب سیکھ لے، آج سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس آ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تجھے آخری نبی کی بارگاہ میں بھی تو جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو مزاج دیا، ہمارے پاس آ گیا کوئی بات نہیں، مگر یاد رکھ لے، ادب سیکھ لے، آخری نبی کی بارگاہ میں جائے گا، ہمارے امام کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جائے گا۔ جب ان کی بارگاہ میں جانا تو ایسے نہ جانا، ادب کے ساتھ جانا، پہلے جا کر اجازت لینا، پھر آقا کی بارگاہ میں جانا۔ حضرت موسیٰ ادب سکھا رہے ہیں۔ اچھا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھی بڑی جلدی آ گئے، کہا حضرت جلدی کہاں گیا میں؟ اچھا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جانتے ہو کتنی ہے؟ 950 سال تو حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، 950 سال تو تبلیغ ہے صرف، تو عمر کتنی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے پوری زندگی اتنی طویل، یہ جو زندگی ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے پوری زندگی گزر گئی، مجھے ایسا لگا کہ میں ایک دروازے سے کسی گھر میں یا کسی محل میں ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور اس کے دوسرے دروازے سے نکل کے آ گیا، اتنی طویل زندگی، مگر یوں گیا اور یوں نکل کے آ گیا، ایسا لگا۔ ہماری زندگی کتنی ہوتی ہے بھائی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، مشکل سے 90 بڑی مشکل سے 90 اتنی ہے نا۔ اتنی ساری زندگی، اور ہماری زندگی میں دیکھو تم کتنے ڈرامے ہیں نا، کتنے تماشے ہیں ہماری زندگی میں۔ میرے بھائی زندگی سلیقے سے گزارو، بڑے قرینے سے۔ کیسے؟ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی عقیل بھائی، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے، زندگی اتنے سلیقے سے گزاری جائے،
جیسے چادر کوئی کانٹوں سے اتاری جائے. ایسے زندگی گزارو قرینے کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ. حضرت نوح کی بارگاہ میں بھی فرشتہ ہے. اچھا، حضرت نوح کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر کہا کہ اے نوح علیہ السلام میرے لیے ذرا دعا کرو. آپ نے فرمایا کیا دعا؟ وہ خاتون، وہ بوڑھی عورت حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگی اے پیغمبر خدا ذرا دعا کر دو، اللہ مجھے بیٹے تو دیتا ہے مگر عمر ان کی لمبی نہیں ہوتی، ذرا دعا کر دو اللہ مجھے اولاد دے، بیٹے دے تو ان کی عمریں بھی لمبی عطا کرے. حضرت نوح نے فرمایا کتنی عمریں ہوتی ہے؟ تو کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر میرے بیٹوں کی عمریں کسی کی 100 سال عمر ہوتی ہے، کسی کی 200 سال عمر ہوتی ہے. کہتی ہے بڑی کم عمر میرے بچوں کو ملتی ہے. کہنے لگی دعا کرو میرے بچوں کی عمریں طویل ہو جائیں. اچھا سوچیں 200 سال کی عمر ہے مگر وہ کہہ رہی ہے کہ کم ہے، ذرا دعا کر دو کہ لمبی عمر. حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا سنا تو آپ نے فرمایا اے خاتون تو 200 سال کی عمر کو کم بتا رہی ہے مگر سن لے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک امت ایسی ہوگی کہ ان کی عمریں بڑی مختصر ہوں گی، بڑی کم عمریں ہوں گی. کہنے لگی کتنی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی 70، کسی کی 80، مشکل سے کوئی 100 کے پار نکلے گا، اتنی چھوٹی عمریں ہوں گی. تو وہ کہنے لگی اے پیغمبر خدا اتنی کم عمریں ہوں گی تو وہ لوگ کیا کر پائیں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ گھر بنا پائیں گے، نہ مکان بنا پائیں گے، نہ زمینیں خرید سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے سنا، آپ فرمانے لگے او خاتون سن لے، وہ جو امت ہوگی اس زمانے کے لوگ جو ہوں گے ان کی عمریں تو کم ہوں گی مگر گھر ایسے بنائیں گے، محل ایسے بنائیں گے کہ ان سے پہلے ایسے محل کسی نے نہیں بنائے ہوں گے. کہتے ہیں کہ اتنی سی عمر ہوگی مگر یہ سب کچھ کر لیں گے، اس میں گھر بھی ایسے عالیشان ہوں گے کہ ان سے پہلے کسی نے بنائے نہیں ہوں گے. اس عورت نے اتنا سنا تو تعجب کرنے لگی، حیران ہو گئی. کہنے لگی ہے پیغمبر خدا بڑی عجیب بات ہے، چھوٹی سی زندگی کو گھر بنانے میں گزار دیں گے، چھوٹی سی زندگی کو زمینیں خریدنے میں لگا دیں گے، چھوٹی سی زندگی کو مکان بنانے میں، پلاٹ خریدنے میں لگا دیں گے. اے نوح علیہ السلام میں حیران ہوں، چھوٹی سی زندگی اتنے کام کریں گے، سب کچھ کریں گے مگر میں سمجھ نہیں پا رہی کہ اپنے رب کو کب راضی کریں گے. جب مکان بنانے میں لگائیں گے، پلاٹنگ میں لگائیں گے، زمینوں میں لگائیں گے، بلڈنگوں میں لگائیں گے، دنیا داری میں اتنی سی عمر ہوگی چھوٹی سی، اسی میں لگا دیں گے. تو کہتی ہے میں سوچ رہی ہوں وہ اپنے رب کو کب راضی کریں گے. کہنے لگی ہے پیغمبر خدا حضرت نوح علیہ السلام اتنی چھوٹی سی زندگی ان سب کاموں میں جب گزار دیں گے رب کو کب راضی کریں گے. کہنے لگی اے پیغمبر خدا اگر مجھے پتہ لگ جائے میری عمر 50، 60، 70 ہونے والی ہے، کہتی ہے میں کوئی زندگی میں دوسرا کام ہی نہ کروں، ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کر اللہ کو راضی کرنے میں گزار دوں. مگر ہماری ساری زندگی دنیا داری میں ہے، دنیا داری. بہرحال مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے لے جاتا ہے، پھر دنیا سے جاتے قبر میں پہنچے، وہ بھی ایک منزل ہے. اور جانتے ہو قبر کیا ہے؟ قبر جانتے ہو کیا ہے؟ میرے تمہارے نبی نے فرمایا، تاجدار مدینہ نے فرمایا، والی کونین نے فرمایا قبر اس جگہ کا نام ہے جو صرف اچھا انسانی اچھا جتنی زمینیں خرید لے جو کر لے مگر آخر کار کہاں؟ وہی 2 گز زمین میں، بس وہی نا آخری ٹھکانہ. یہاں تمام 100 بیگھے 200 بیگھے خرید لی مگر کہاں پہنچا؟ 2 گز. میرے آقا نے فرمایا قبر وہ جگہ ہے نیک جائے، مومن جائے، پرہیزگار جائے یا پھر کوئی گناہگار جائے، قبر میں جو بھی گیا قبر کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، قبر سب کو دباتی ہے.
نیک کو بھی دباتی ہے, گنہگار کو بھی دباتی ہے. سنو آقا کا فرمان ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. میرے آقا نے فرمایا قبر سب کو دبایا کرتی ہے, نیک کو پرہیزگار کو بھی دباتی ہے, گنہگار کو بھی دباتی ہے. آقا فرماتے ہیں جب گنہگار قبر میں جاتا ہے, جب گنہگار کی قبر کے اندر پہنچتا ہے, اس کی قبر اس کو ایسے دباتی ہے, ایسے دباتی ہے. آقا نے ہاتھ کے اشارے سے یوں فرمایا, ادھر کی پسلیاں ادھر والی پسلیوں کے اندر گھس جاتی ہے, ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے, یوں ٹوٹنے لگتی ہے پسلیاں, ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں, آوازیں نکلتی ہیں. انسان نہیں سن سکتے, باقی ہر مخلوق سنا کرتی ہے. اس آواز کو تمام مخلوقات سنتی ہے, مگر انسان کو نہیں سنائی دیتی. اللہ کے نبی نے فرمایا یوں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں, وہ بڑی تکلیف کا عالم ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا جب قبر گنہگار کو دباتی ہے تو یہ حال ہوتا ہے. ایسے دباتی ہے قبر. مگر اس کے برعکس اب دوسرا منظر, تصویر کا دوسرا رخ, سکے کا دوسرا پہلو دیکھیں. تاجدار مدینہ نے فرمایا, والی کونین نے فرمایا جب قبر میں کوئی نیک جاتا ہے, جب قبر میں کوئی پرہیزگار جاتا ہے, متقی جاتا ہے, میرے آقا نے فرمایا جب قبر میں نیک گیا قبر اسے بھی دباتی ہے, مگر انداز کیا ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا قبر نیک انسان کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے کر ممتا کے ساتھ, پیار کے ساتھ میں دبایا کرتی ہے. نیک انسان کو قبر ایسے دباتی. تو بھائی قبر میں جاؤ تو اس طرح سے جاؤ کہ قبر دبائے نا تو ایسے دبائے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے دباتی ہے. اور پھر جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت, ایصال ثواب کرتے رہو, کیونکہ انہیں کچھ نہیں, تمہارا سب کچھ یہی ہے, تمہارے پاس ہی ہے. انہیں کیا دو گے تم؟ صرف اور صرف ایصال ثواب, اور کچھ نہیں. کیا دو گے؟ ایصال ثواب. میرے آقا نے فرمایا جو قبروں میں چلے گئے وہ انتظار کیا کرتے ہیں. کیسا انتظار؟ آقا نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوتا تلحقه من اب او اخ او ام او صدیق او کما قال. تاجدار مدینہ نے فرمایا جب تم کسی اپنے کو قبر میں ڈال کے آتے ہو, مٹی کے نیچے دبا کے آتے ہو, آقا نے فرمایا اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوبنے والا, جیسے کوئی دریا میں ڈوبنے والا جب پانی میں ڈوبتا ہے اپنی مدد کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے, پکارتا ہے آؤ مجھے بچاؤ. آقا فرماتے ہیں یہی حالت اس کی بھی ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں وہ قبر کے اندر انتظار کیا کرتا ہے. یا رسول اللہ کیسا انتظار؟ کس چیز کا انتظار؟ کیا دولت کا انتظار کرتا ہے؟ کیا بینک بیلنس کا انتظار کرتا ہے؟ آقا نے ایک جملے میں بات کو ختم کیا. میرے آقا نے فرمایا ینتظر, انتظار کرتا, دعوتن, کسی اور چیز کا انتظار نہیں کرتا, وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے. اور اگر دعا کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا فانزل اللہ تعالی علی اہل القبور کامثال الجبال من دعاء اہل الدنیا. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی زندوں کی دعاؤں کی برکت سے مرنے والے کی قبر کے اندر پہاڑوں کے برابر نور نازل کر دیتا ہے. کتنا نور؟ کتنے بڑے ہوتے ہیں پہاڑ؟ بڑے ہوتے ہیں نا, اتنا نور. جب قبر میں نور آتا ہے تو وہ مردہ دیکھتا ہے یار میری قبر میں تو نور نہیں تھا, اندھیرا تھا, یہ کیسے اتنا اجالا ہوا, یہ کیسے اتنا نور. وہ کہتا ہے من این لی ھذا, اے اللہ یہ نور کہاں سے آیا؟ میری
قبر میں اندھیرا تھا، تاریکی تھی، لیکن یہ نور کہاں سے آیا؟ اب ماؤں کے وفادار بیٹے سنے، حنیف بھائی نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے محفل سجائی۔ حدیث کا ٹکڑا سنو، میرے آقا نے فرمایا ادھر کوئی بچہ اپنی ماں کے لیے دعا کرے، ادھر کوئی بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرے۔ جب قبر میں نور آ گیا تو اس نے کہا من این لی ھذا، مولا کہاں سے آیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب قبر میں نور آیا تو وہ کہتا ہے مولا کہاں سے آیا؟ اللہ فرماتا ہے بے استغفار ولدک لکا، اللہ فرماتا ہے تو نے جو دنیا کے اندر اپنا بیٹا چھوڑا تھا، آج تیرے بیٹے نے ہاتھوں کو اٹھایا، تیرے لیے دعا مغفرت کی، ادھر اس نے دعا کی، ادھر رب کی رحمت کو جوش آ گیا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور تیری قبر میں اجالا کر دیا ہے۔ تو ہر وفادار بیٹے کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرے؟ زور سے بولو، ایصال ثواب، دعائے مغفرت ہمیشہ کرتا رہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر اسی زمین میں واپس ملنا ہے، تیاری کرو میرے بھائی، اور پھر اس کے بعد میں اسی زمین سے یوم حساب میدان محشر اٹھایا جائے گا۔ آج الحمدللہ عقیل بھائی کی موجودگی میں تقریر بھی ماشاءاللہ، میرا خیال ہے میرے پاس گھڑی نہیں، موبائل نہیں جو ٹائم دیکھ سکوں، تو وہ کام چلتے ہی چلا گیا، شاید کافی لمبی تقریر ہو گئی نا، لیکن ماشاءاللہ آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، بہت اچھا سنا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمروں میں بے پناہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور خیر و عافیت کی زندگیاں اللہ عطا فرمائے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔